بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیجئے. یزید وہ لعنتی شخص تھا جس نے مسجد نبوی کی حدود میں گھوڑے باندھے تھے جو کہ اس دور کی سواریاں ہوا کرتی تھیں. آج یہی یزیدیت ان عربوں نے دہرائی ہے، اپنی سواریوں کو مسجد نبوی کی حدود میں لائے ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ان یزیدوں کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. مسجد نبوی عرب کا مسئلہ نہیں، یہ پورے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اور ایسی یزیدیت اور ایسے عربوں کو اور ان کی حکمرانی میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی مسجد نبوی کے حدود کے اندر یہ عرب لوگ جو ہے وہ سواریاں، بڑی بڑی سواریاں لے کے گھسے ہیں، جبکہ مسجد نبوی کے حدود کے اندر آوازیں بلند کرنا بھی آج اسی طرح جرم ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا جرم مانا جاتا تھا. تو میرے بھائیو، یہ مسجد نبوی کے حدود کی کیا حرمت ہے وہ آج ہمیں کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد مرزا صاحب، اور ایسے واقعات جو ہوتے رہتے ہیں اس کے بارے میں بالکل کمپلیٹلی وارننگ دیں گے. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کے نام لے کے شروع کرتے ہیں. مسجدیں اس کام کے لیے نہیں. مسجدوں کا احترام ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. 3 مسجدیں یہ والی، ان کے بارے میں تو اسپیسیفکلی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کا سفر نہ کیا جائے سوائے ان 3 مسجدوں کے. اس میں مسجد نبوی شریف، بیت المقدس کی مسجد جو یروشلم میں ہے، اور تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد نبوی. یعنی ان 3 مساجد کے اندر ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے آپ سفر کریں گے، یہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. اسپیسیفکلی مدینہ شریف کی حرمت کے حوالے سے تو بخاری مسلم میں کم از کم 50 احادیث موجود ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دے. اے اللہ مدینے کے مد میں، سا میں برکتیں عطا فرما. یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارا یہ کلو گرام اور لیٹرز یوز ہوتے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اے اللہ تیرے ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا اور میں مدینے کو حرم بنا دوں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل قبول. پھر اسپیسیفکلی مسجد نبوی کے حوالے سے اس کا بھی جو پورشن ہے ریاض الجنہ، اس کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھی سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام کی قبریں اس ریاض الجنہ والے پورشن کے اندر ہیں. تو یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر جو ہے وہ اسپیسیفکلی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور نبی علیہ السلام کے شہر مدینہ میں موت دینا. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کی. انہیں مسجد نبوی شریف میں زخم لگے اور اس سے بھی بڑھ کر روضہ رسول میں 7 دفن ہوئے. وہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا سیدہ عائشہ کے پاس کیونکہ آپ کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کچھ کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا. آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ سے جا کے سلام عرض کرنا اور انہیں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ کہنا عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر کے ساتھ. تو جب انہوں نے جا کے عرض کی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. اب
عبداللہ ابن عمر نے جب یہ خوشخبری آ کے سنائی تو سیدنا عمر نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا، اور کہا کہ جب میں مر جاؤں پھر میری لاش کو لے جانا اور سیدہ عائشہ سے پوچھنا، اگر انہیں اجازت دی تو دفنانا، ادروائز مجھے بقیہ غرقد مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے میرے روب کی وجہ سے اجازت دے دی، یعنی یہ ان کی انٹینشن تھی۔ تو سیدنا عمر کا وہاں پر دفن ہونے کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اتنے زیادہ ہیں۔ سیدنا عمر کے حوالے سے میں عرض کر دوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا مسجد نبوی میں، مجھے ایک شخص نے آ کے اٹھایا، میں نے دیکھا تو سیدنا عمر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو دو بندے ہیں نا جو آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ مولانا شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف۔ دھیان سے سنیے حدیث۔ جب بلایا گیا، اور یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے، کتاب المساجد چیپٹر کے اندر، مسجد کا احترام کے حوالے سے جتنی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، یعنی اجنبی لوگ نہ ہوتے، اور تم مسجد نبی کی حرمت کو سمجھنے والے ہوتے، تو میں تمہیں یہاں پر کوڑے لگواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرو، یعنی نبی علیہ السلام کی مسجد میں۔ ابھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا، مسجد نبی کے اندر آواز بلند کرنا بھی گستاخی۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی وہ مسجد کا باہر والا پورشن تھا، اچھا جی باہر والا پورشن ہے تو وہاں جا کے پھر میلے ٹھیلے لگانے شروع کر دو گے، وہاں پہ قوالیاں کرنی شروع کر دو گے، وہ پورا پریمیسز جو ہے وہ مسجد نبی شریف ہے۔ یہ آپ نے کون سے بہانے جو ہے اپنے پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں گانے شروع کر دی ہیں کہ اب آپ لوگ یہ فرق کریں گے، وہ چھتریاں نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو؟ وہ پریمیسز پورے کا پورا مسجد نبی شریف ہے، اس کا پورا احترام ہے، اور وہ مدینہ شریف کا حصہ ہے۔ مدینہ کی حرمت کو تو پامال نہیں کیا جا سکتا اس طریقے سے گاڑی وغیرہ نہیں لے کے جا سکتے۔ نبی علیہ السلام کا روزہ مبارک بھی اب پریکٹیکلی مسجد نبی کے اندر آ چکا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے تو اسپیسیفکلی آیات ہیں قرآن حکیم میں سورۃ الحجرات کے اندر۔ آج بھی نئی کنسٹرکشن میں بھی ابھی سعودی حکومت نے پہلے تو ایک آیت لکھی تھی، اب انہوں نے دونوں آیتیں بلکہ ختم نبوت والی آیت بھی لکھ کے اوپر لگا دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی علیہ السلام کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ اسپیسیفکلی آیات نازل ہوئی حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں، عام بندوں کے بارے میں نہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر، وہ برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کیا، حضور سے نہیں بدتمیزی کی، آپس میں۔ اور پوری تفصیل آئی کہ وہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکے۔ تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا، اس کے مقابلے میں حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا، اور آپس میں پھر حضرت ابوبکر نے کہا تم میرے مشورے کی مخالفت کرتے ہو۔ اس میں ان کی آپس میں تلگرامی ہوئی، آواز بلند ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ تمہارے اعمال بھی اے ابوبکر عمر برباد ہو جائیں گے اگر تم نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کیا، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ خبر ہو جائے تو بندہ توبہ کر لے۔ بس جب یہ آیات نازل ہوئی تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو۔ پھر اگلی آیات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن انہوں نے پرفارم کیا۔ آج بھی آیات روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ ایون سعودی عرب کے لوگ جو ایک وہابی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بڑے ہارڈ لائنر ہیں، اس کے باوجود مفتی اعظم سعودیہ نے بھی ریٹن میں
جو کتاب حاجیوں کو مفت دی جاتی ہے اس میں روزہ شریف کی حاضری کے چیپٹر میں لکھا ہے دھیان سے سنیے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اتنا ہی قابل احترام ہے جتنی اپنی مبارک زندگی میں. آج بھی آپ قبر رسول کے حضور اس طرح آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کریں. باقی وہ تو چھوڑ دیں, یہ سعودیہ کے علماء کا فتویٰ کہ آپ سلام عرض کرنے بھی جائیں تو بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. وہ سنت ہے صحابہ اکرام کی. 4 کتابوں میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبری البیہقی کے اندر, الموطا امام مالک کے اندر, اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر. کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور اس کے بعد روزہ شریف پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر, اور ایک روایت میں یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام. تو یہ صحابہ کی سنت ہے. لیکن سلام بھی زیادہ بلند آواز میں آپ نہیں کریں گے, نہ اونچی آواز میں وہاں پہ آپ نعتیں پڑھیں گے. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگا لینا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس لیے مسجد نبی شریف کا احترام ضروری ہے, اور نہ غلط جسٹیفیکیشنز دیں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کسی نے آپ کے کام نہیں آنا, کسی پولیٹیکل لیڈر نے, کسی بزرگ بابے نے کام نہیں آنا. شفاعت اسی کی قبول ہونی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کچھ ہوا مسجد نبوی کی حرمت بھی پامال ہوئی, روزہ شریف کی بھی حرمت پامال ہوئی ہے, کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں. اور ایسے علماء کا, ایسے وائزین کا, ایسی پولیٹیکل جماعتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک کہ وہ اس معاملے میں اعلانیہ معافی نہیں مانگتے. میں تو ایٹ لیسٹ انہیں بالکل معاف کرنے کے لیے تیار. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, اگر انہوں نے یہ معافی نہ مانگی تو ان کی ذلت قبر تک ان کا پیچھا کرے گی, مرنے کے بعد بھی ان کا پیچھا کرے گی, اور رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے کہ ایسا. تو خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کریں. میں نے اپنی ورڈنگ اس لیے سامنے رکھ دی تاکہ کوئی لیم ایکسکیوزز ڈیوائز نہ. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور پہلے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے وہ کامنٹ کر کے آپ کا رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.